يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی خاص رحمت اور رات اور دن ہم کو اپنی رحمت سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں رمضان گزارتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا وہ ساتھی جس نے پہلا رمضان گزارا تھا، اس درمیان میں موت کے پیغام کو قبول کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ ہمارے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، درجات کی ترقی کے لیے، اپنی خاص رحمت کا نشانہ بنانے کے لیے ہمیں زندہ رکھا۔ اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رمضان کی اس عظمت کو مکمل طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے اس مبارک مہینے میں رات اور دن عبادت کر کے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس مبارک اور مقدس مہینے میں بھی آدمی کی غفلت دنیا کے کاروبار کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، واہیات کام کو انجام دینے کے لیے موبائل اور ٹیلی ویژن کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے کا، وقت کو لگانا، یہی کہا جائے گا کہ اس انسان کے دل کے اندر اس مقدس مہینے کے دن اور رات کی عظمت نہیں ہے۔ دن کے اندر گناہوں سے بچنا اور رات میں اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا، یہ اس مہینے کے خاص انعام ہے۔ اس میں رات اور دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کا اگر ہمیں 100 درجے کا ثواب ملتا ہے تو 70 درجے کا ثواب ملے گا، یعنی 7000 درجے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اور ہم رات میں تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ 20 رکعت تراویح کے اوپر ہم کو ملتا کیا ہے؟ اسی کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے
کہ 70 گنا تک ثواب ملتا ہے، تو کتنا ثواب ملتا ہے ہمیں آج پتہ نہیں، لیکن موت کے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کی رمضان کی راتوں کی اہمیت اور خدا کے نزدیک ان رمضان کی راتوں میں اللہ کو کتنی اس کی رحمت کو جوش ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ سال بھر میں صرف رمضان کی یہی راتیں ایسی راتیں ہیں جن کو فرمایا گیا ہے للہ عتقاء فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں اللہ اپنے ان بے شمار بندوں کو جو گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن گئے، اللہ ان کو رمضان کی ہر رات میں جہنم سے آزاد کر کے جنت کا مستحق بناتا ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کہ یہاں ہمارا یہ عمل مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے۔ قبولیت کے لیے جس طرح کی نیت درکار ہے، آیا ہمارے اس عمل میں وہ نیت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے یہاں اس کو قبولیت میسر ہے یا میسر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بے شمار جن بندوں کو، ان بندوں کو جو دنیا کے اندر ایسا عمل پیش نہیں کر سکے کہ وہ خود جنت کے مستحق ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آدمی جنت کا نہیں جہنم کا مستحق ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت اور عنایت ہے کہ وہ اپنے اس گناہگار بندے کو، اور اتنا بڑا گناہگار جو جہنم کا مستحق بن چکا، لکھا جا چکا کہ یہ جہنم کا مستحق ہے، اس کے باوجود رمضان کے اس مہینے کے اندر ایک عام رحمت کا فیصلہ ہے کہ ہم گناہگاروں کو جو جہنم کے مستحق ہوتے ہیں ان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ یہ اس کا احسان اور اس کا انعام ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ جب ان کا جنم دن آتا تھا تو وہ اپنے جنم دن کے اندر بڑے بڑے گناہگاروں کو جو قیدی ہوتے تھے، عمر بھر کے قیدی، جیلوں کے اندر سے آزاد کر دیتے۔ ہندوستان کے اندر بھی گاندھی جی کا جنم دن آتا تھا تو کانگریس بہت زیادہ یہ گورنمنٹ بھی کرتی ہے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جو جیلوں کے اندر بڑی بڑی سزائیں کاٹتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کا عذاب تو اتنا بڑا عذاب ہے کہ العیاذ باللہ ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی جہنم کے عذاب سے۔ قرآن کے اندر دعائیں ہیں ایسی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ اللہ رب العزت والجلال ان گناہگاروں کو جو اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو غصہ دے کر کے، جنت سے دور ہو کر جہنم کا مستحق بن گئے تھے، رمضان کے اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور اس کی رضا کو اتنا جوش ہوتا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی رضا آگے بڑھ کر کے اس جہنم کے مستحق کو جنت کا مستحق بنا ڈالتی ہے۔ اس لیے رمضان کی ان دنوں کو اور خاص طور پر راتوں کو اپنے
اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ واہیات کاموں میں اللہ کی رحمت کی قدردانی نہ کر کے تفریح کی باتیں کرنے میں گفت و شنید کے اندر لگا کر اس گھڑی کو ضائع کرنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر جو خاص طریقے پر رمضان میں سب سے زیادہ مفید ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 12 مہینے اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تب تو کمر کس لیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ راتوں کو اندر دنوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہر رمضان میں ایسی ثابت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو رمضان کے سوا کسی دن میں وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ قرآن کا اترنا اللہ کی مصلحت کے مطابق آیات کا جبرائیل امین کا لے کر آنا، یہ سارے سال سفر میں حضر میں آیتیں اترتی رہتی تھیں۔ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو رمضان ہی میں ہوتی تھی۔ جبرائیل امین آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر دور کیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل امین آپ کو سناتے تھے اور آپ قرآن جبرائیل امین کو سناتے تھے، جیسے دو حافظ بیٹھ کر دور کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ کا فرشتہ جو وحی لے کر آتا تھا اس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی کہ جاؤ اور جس رسول کے پاس تم وحی لے کر جاتے ہو اس رسول کے ساتھ قرآن کا دور کرو۔ چنانچہ روز آنا ایک مہینے کے اندر ایک دور ہوا کرتا تھا، جتنا بھی قرآن اتر چکا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی کو قرآن یاد تھا، آپ حافظ ہوتے تھے، اور جبرائیل امین بھی قرآن کے حافظ تھے۔ اگر حافظ نہیں تھے تو دور کیسے کرتے تھے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو آخری رمضان تھا اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے مجھ سے 2 دور کیے ہیں، 15 دن کے اندر میں نے ایک قرآن اور جبرائیل نے ایک قرآن، اور اگلے 15 دن کے اندر اسی طرح سے ایک قرآن سنایا گیا ہے۔ 2 مرتبہ دور ہوئے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آخری رمضان کے اندر، جس کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، 2 دور کا ہونا ایک عجیب چیز تھی۔ پہلے ہر رمضان میں ایک دور ہوتا تھا اور اس رمضان میں 2 دور ہوئے، تو آپ نے اس کو یہ سمجھا کہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بیٹی، رمضان کے ہر مہینے میں جبرائیل امین مجھ سے ایک دور کیا کرتے تھے، اور اب کی رمضان کے مہینے میں مجھ سے 2 دور ہوئے ہیں، خلاف معمول۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا. اتنا قرآن کے ساتھ مشغلہ کہ کچھ نہیں، بس قرآن کی تلاوت. جو چیز ضروری ہوئی ایک آدھ بات کر لی، لیکن زیادہ تر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی. اور جبرائیل امین آتے تھے اور ان کے ساتھ دور ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ نبوت آپ کو 40 سال پر ملی اور 63 سال ہوئے تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. ہر رمضان میں دور ہوتا رہا. آخری رمضان میں 2 دور ہوئے تو 23 سال آپ کا دور نبوت ہے. 24 مرتبہ ایک زائد 24 مرتبہ قرآن کا دور جبرائیل امین کے ساتھ ہوا ہے. جبرائیل فرشتہ آپ کو سناتا ہے اور آپ جبرائیل فرشتے کو سناتے ہیں. یہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے. رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں قرآن سے ایسا شغف نہیں ہوا ہے. اس لیے اللہ کی وہ رحمت جو رمضان کے اندر جوش پر ہے اور گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر رہی ہے، گناہ گاروں کو جو جہنم کے مستحق ہیں انہیں جنت کا مستحق بنا رہی ہے. اس رحمت کا حصے دار بننے کے لیے ہر مومن جس کے دل میں ذرا بھی خوف خدا ہے اور جنت کی تھوڑی سی بھی طلب ہے، اس آدمی کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اگر حافظ قرآن ہے تو خدا کی بڑی نعمت ہے. اس کے پاس 10 سپارے 15 سپارے ایسے اللہ کے بندے ہیں اور ہوا کرتے تھے جو پورا قرآن ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں ختم کیا کرتے تھے. قرآن کا شغف اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے قرآن کے ساتھ شغف رکھیں. اسی لیے جبرائیل امین کو بھیجا کرتے تھے. اگر حافظ قرآن نہیں ہے ناظرہ پڑھے. اگر ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے تو سورہ فاتحہ تو یاد ہے، قل هو اللہ احد تو یاد ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کو پڑھتا رہے، لیٹے ہوئے پڑھے، بیٹھے ہوئے پڑھے، چلتے ہوئے پڑھے، دن میں پڑھے، رات میں پڑھے. یہ صورتیں بھی کم نہیں ہیں، اپنے اندر بہت بڑی فضیلت رکھتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سن 7 ہجری میں خیبر میں تھے، غزوہ خیبر میں، اور وہاں تھے. جبرائیل نے خبر دی کہ فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، جو آپ کے ساتھ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے. اور یہ پوچھا کہ آپ اگر فرمائیں تو میں ان کا جنازہ آپ کے پاس لے آؤں، آپ نماز جنازہ پڑھ دیں. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی نماز جنازہ پڑھنے سے قبر جو اندھیری کوٹھری ہے اللہ اس کو نور کا گھر بنا دیتا ہے. آپ نماز جنازہ پڑھ دیں. فرمایا بہت اچھا. تو آپ نے دیکھا کہ سیکنڈوں میں ان کا جنازہ آ گیا اور ان کے جنازے کے ساتھ 70,000 فرشتے اس جنازے کو لے کر کے آئے. تو آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور تعجب کیا کہ یہ 70,000 فرشتے ان کے ساتھ ہیں، یعنی لا تعد ولا تحصى فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں. یہ کرتے کیا تھے جو ان کی اللہ کے یہاں اتنی مقبولیت ہو گئی؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، عرض کیا
کہ یا رسول اللہ یہ ہر وقت چلتے پھرتے ہر وقت قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے. قرآن کی ایک آیت چھوٹی سے چھوٹی آدمی اسی کی تلاوت کرے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے، تو مدینہ منورہ آنے سے پہلے وہ ایک محلہ ہے جو اب تو مدینہ منورہ کا محلہ ہے، اور پہلے مدینہ منورہ سے وہ 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا. یعنی حرم نبوی جو ہے وہیں آبادی تھی، اس سے فاصلے پر 2-2.5 میں. آپ پہلے وہاں چند دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، رکے ہیں، اور سب سے پہلی مسجد ہجرت کے بعد آپ نے وہی بنائی ہے، اور اس کا پہلا پتھر آپ نے اور دوسرا پتھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے رکھا ہے. اب بھی اللہ کا شکر ہے وہ مسجد آباد ہے. اور ایک امام یہاں تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے خود اسے امام بنایا. وہ امام عجیب طرح سے نماز پڑھاتا تھا. ہر آدمی تو نماز میں جب شروع کرتا ہے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورت پڑھتا ہے، پھر رکوع کر لیتا ہے. ان کا معمول یہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا کہ تم تو عجیب طرح نماز پڑھاتے ہو، ایسی نماز تو اللہ کا نبی بھی نہیں پڑھاتا. بھائی یا تو قل هو اللہ احد پڑھ کے رکوع کر دو، یا قل هو اللہ احد نہ پڑھو، دوسری سورت پڑھو اور رکوع کرو. تم 2 سورتیں ملا کر پڑھتے ہو، اور اس میں بھی قل هو اللہ احد ضروری ہے. کہنے لگے میں تو اسی طرح پڑھاؤں گا نماز، تمہارا جی چاہے پڑھو، تمہارا جی چاہے کسی اور کو امام کر لو. لیکن دوسرے کو کیسے بنا دیتے امام؟ جس امام کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، کس کی ہمت ہے کہ اس امام کو ہٹا دے؟ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں ایک مرتبہ سنیچر کے دن اس مسجد میں جایا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ نماز امام عجیب طرح پڑھاتا ہے. فرمایا اس سے پوچھو کیوں پڑھاتا ہے؟ قل هو اللہ احد کیوں پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کی کوئی ماں باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس لیے مجھے ان آیتوں سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا یا کر دے گی. قرآن کی ایک ایک آیت چاہے سمجھ کر پڑھے آدمی، بے پڑھا لکھا ہے بے سمجھے پڑھے، وہ اللہ کی رحمت کو قریب کرنے والی ہے، جہنم کو دور کرنے والی ہے. اس لیے ہر وقت ضرورت ہے آدمی سو جائے پھر اٹھ کر کے پڑھے گا، لیکن گفتگو کرنے کے اندر اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا اور دنیا کی باتوں کا کرنا رمضان کے مہینے کے اندر انسان کو رحمت خداوندی سے دور کرنے والی چیز ہے. اس لیے
اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ وقت رات اور دن گفتگو کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، یہ انسان کے لیے محرومی کی چیز ہے۔ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، جس کو جو ذکر بتایا گیا ہے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ کریں، اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ذکر کی کثرت اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ قرآن میں جب ذکر کی بات آئی ہے تو وہاں یہ فرمایا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے۔ اس لیے ذکر یہ نہیں ہے کہ ایک تسبیح پڑھ کر کے چھوڑ دیا۔ رمضان کے اس مہینے میں تو ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ آدمی تھک جائے قرآن پڑھتے پڑھتے سو جائے، ذکر کرتے کرتے تھک جائے سو جائے، لیکن ذکر نہ کرے دنیا کے کسی اور کام میں لگ جائے، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مقدس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔